اللہ ایک زندہ ہستی ہے، وہ ایک مستقل مکمل کل ہے، الجامع الواسع۔ اللہ تمام اشیاء کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور ہر شے کا عکس اور مظہر ہے۔ وہ کامل ہے، وہ واحد ہے، الاحد، وہ زندہ ہے، الحی، باخبر ہے، الخبیر، وہ یکتا ہے، الواحد۔ یہ نام ایک ہی حقیقت کی بدلی ہوئی صورتیں اور ایک ہی آہنگ ہستی کے مختلف مظہر اظہار ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی معمول کی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ درخت ایک واحد ہے، لیکن یہ سادہ سی وحدت بیک وقت وحدت بھی ہے اور کثرت بھی۔ درخت میں جڑیں بھی ہیں، تنا ہے، چھال، شاخیں، پتے، پھل، بیج، لیکن اس کے باوجود یہ طے ہے کہ یہ ایک درخت ہے، وحدت ہے۔ اسی طرح میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ہوں، منفرد ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ میں مجموعہ ہڈیاں، بال، ناخن، ٹانگیں، بازو، میری خصلتیں ہیں، مزاج ہیں، اچھائی، برائی، طرز عمل، رویے، ذہنی رجحان، افکار، یہ سب چیزیں ایک زندہ شخصیت کا جزوی پہلو ہیں۔ اگرچہ ہم اللہ کے بارے میں ایسے مفہوم میں بات نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن یہ سب مثالیں اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کو سمجھنے میں مددگار ہیں۔ اللہ واحد ہے، لیکن اس واحد میں کس قدر کثرت ہے؟ وحدانیت اللہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین، ناگزیر اور لازمی صفت ہے، جو بے وقت کثرت کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور جس کا اظہار اس کے 99 ناموں سے ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب وہ اس کثرت، اس ڈائیورسٹی کا حامل نہ ہو، کیسے اسے الواسع الجامع، ہر شے پر محیط، ہر شے کا مجموعہ، تمام اشیاء کی ترکیب باہمی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ الاحد یعنی ایک ہے، لیکن الجامع یعنی سب کا مجموعہ، گویا اللہ وحدت بھی ہے اور کثرت بھی۔ انسانی جسم انگنت سیل سے مل کر بنتا ہے، لیکن اس کثرت کے پس پش ایک حیرت انگیز سادگی اور یکسانیت بھی ہے، کیونکہ ہر سیل کی بنیادی ساخت ایک جیسی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں اختلاف صرف الیکٹران اور پروٹون کی تعداد میں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کائنات انہی عناصر پر مبنی ہے اور کائنات کی ہر چیز انہی کی ترکیب اور ترمیم سے وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا جوہر ایک ہی ہے اور تمام صفات اسی ذات واحد کے مختلف پہلو ہیں۔ ہمارے لیے زمینی حقیقت محض آسمانی حقیقت کا عکس ہے۔ یہاں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ تمام صفات کا نچوڑ اور عطر یہی جو ہے تصور وحدت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ تمام مخلوقات جاندار، بے جان، ایک ہی سرچشمے سے پھوٹتی ہیں، ان سب کی اصل حقیقت ایک ہی ہے۔ ڈائیورسٹی جو ہے یہ وقت کے ساتھ رونما ہونے والی گروتھ کے چکر کا نتیجہ ہے۔